بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد درجہ عالمیہ سال اول کی طالبات ابو داود شریف کھول دیں۔ باب نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، درس نمبر 23 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 22 دروس ہو چکے۔ شروع کتاب میں ہم نے ایک باب پڑھا تھا، باب الرجل یتبوأ لبولہ، کہ انسان پیشاب کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ یہ باب اس کا مقابل ہے۔ حدیث الباب سے معلوم ہو رہا ہے کہ سایہ دار جگہ جس میں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں استنجا کرنا اور بول و براز کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح جس راستے پر لوگ آتے جاتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، اس راستے پر بھی پیشاب وغیرہ کی ممانعت ہے۔ حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت کے بارے میں یہ ہے کہ ترجمہ الباب میں تو بول کا لفظ آیا ہے اور حدیث میں لفظ تخلی وارد ہوا ہے۔ ابھی دونوں مناسبت کیسے ہے؟ ترجمہ الباب سے کیسے مناسبت ہوگا؟ یہ لیکن یہاں پر تخلی وغیرہ تغوت مراد ہے، اس سے بڑا استنجا، اور بول چھوٹے استنجا کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ الباب میں تو بول کا ذکر ہے۔ جواب ہے کہ ترجمہ کا اس بات قیاس کے طریقے سے ہیں۔ مصنف بول کو تخلی اور تغوت پر قیاس فرما رہے ہیں۔ یہاں قیاساً تو یہ ہے کہ بول کو حدیث میں تخلی تغوت سے ممانعات ہیں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف اذیت ہوتی، اس طرح بول سے بھی، تو انہوں نے قیاس کر دیا بول کو تخلی تغوت پر۔ یہی جواب دیا جائے کہ تخلی اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔ تخلی تغوت اور بول دونوں کو شامل ہے، اور مصنف نے اپنے ترجمہ بول کی تخصیص اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کی کہ بول بھی حدیث کے مفہوم میں داخل ہے، تو قیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مصنف کہہ رہے عموم کی ہوئی، بخلاف امام نووی کہ انہوں نے تخلی کی تفسیر صرف تغوت کے ساتھ کی ہے، تو ان کے نزدیک پھر اشکال ہو سکتا ہے۔ اتقوا اللعینین کا لفظ آئے ہیں۔ لعن میں دو احتمال ہے، لعن اسم فاعل کا صیغہ اپنے معنی میں ہو، یا لعن اسم فاعل بمعنی اسم مفعول ملعون کے ہو معنی میں ہو، دونوں احتمال ہے۔ لعن اپنے معنی میں لعنت کرنے والا، دو لعنت کرنے والے، یا ملعون ملعونین کے معنی میں ہو کہ جن دو پر لعنت کی گئی ہے، اور اکثر اوقات میں فاعل مفعول کے معنی میں آتا ہے، جیسے سر کاتم، یعنی یہ کاتم بمعنی مکتوم، اس لیے یہاں لعن بمعنی معلوم، اور دونوں صورتوں میں مضاف مقدر ہوگا لاعنین سے پہلے۔ اتقوا فعل اللاعنین، کہ تم بچو لعنت کرنے والوں کے عمل سے، فعل سے، یا جن پر لعنت کی گئی ہے ان دونوں کے فعل سے بچو، فعل الملعونین، اس لیے کہ ذات لعن سے بچنا مقصود نہیں بلکہ اس فعل سے بچنا ہے۔ تم لیکن دو کاموں سے بچو جن کے کرنے والے ملعون ہیں، لوگ ان پر لعنت بیچتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں۔ اگر لعن اپنے معنی میں تو اس لحاظ سے کہ یہ دو شخص چونکہ اپنے اختیار سے ایسا کام کر رہے ہیں جس پر لعنت مرتب ہوتی ہے، تو گویا خود ہی اپنے اوپر لعنت بیچنے والے ہیں۔ آگے لعنین کا بیان ہے، الذی تخلی فی طریق الناس او ذلہم۔ لعنین کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھے، یا رسول اللہ لعنین کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کے راستے میں استنجا کرے، دوسرا وہ شخص جو لوگوں کی سایہ دار جگہ میں استنجا کرے۔ طریق اور ذیل کی اضافت ناس کی طرف یہ بتلانے کے لیے کی گئی ہے کہ راستے سے مراد لوگوں کا راستہ، لوگ اس پر چلتے پھرتے ہوں۔ اگر کوئی راستے ایسے ہے کہ بغیر آباد لوگ اس پر نہیں جاتے تو پھر وہ اس حکم سے خارج ہے، اس میں ممانعت نہیں ہوگا۔ اس طرح علت ممانعت اصل میں کیا ہے؟ لوگوں کی اذیت، اور جہاں لوگ آتے جاتے نہ ہو یا بیٹھتے نہ ہو وہاں لوگوں کی اذیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس حکم سے خارج ہوگا، وہاں پر جو ہے پیشاب وغیرہ کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔ اس طرح جو ہے الظلہم، سایہ سے مراد بھی وہ سایہ ہے جس کے نیچے عام ضرورت کے وقت لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، آرام کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں۔ اگر ایسا ہے کہ کسی قید کے درمیان میں کوئی وہاں پر اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو وہ سایہ بھی اس حکم سے خارج ہوگا، وہ جگہ بھی جو ہے وہاں پر بھی کوئی ممانعت نہیں۔ اس طرح سردی کے زمانے میں اگر دھوپ والی جگہ ہے لوگ وہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے،
لیکن جو علت ہے ممانعت کی وہی موجود ہے کہ لوگوں کو اذیت ملتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دوسری حدیث عن معاذ بن جبل، اس میں اتقوا ملاعن الثلاثہ، کہ تم 3 لعنتوں والے سے بچو۔ ملاعن یا جمع ملعن کی یا ملعنہ کی، ملعنتون یا ملعن، دونوں صورت میں یا مصدر میمی ہے لعن کے معنی میں، یا ظرف مکان ہے ملعن، ملعن معنی مواضع اللعن، لعنت کی جگہ، اور ملعنہ سبب لعن کے معنی بھی آتا ہے۔ ایک صورت مطلب ہوگا کہ لعنتوں سے بچو، مصدر میمی ہو، اور ایک صورت مطلب مواضع لعن سے بچو جب ظرف ہو، اور ایک صورت میں مطلب اسباب لعن سے بچو جب سبب کے معنی میں۔ یہ 3 البراز فی الموارد، اور براز فی قارعۃ الطریق، براز فی الظل۔ قارع الطریق اور فی الظل کی تو تفصیل ہو گئی، براز فی الموارد۔ موارد میں 3 احتمال ہیں، مورد کی جمع ہے موارد، یا تو پانی کے چشموں کے ارد گرد جگہ جہاں لوگ نہانے کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے آتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا مراد طرق الماء، وہ راستے جو چشمہ پر جا رہے ہوں، ان راستوں پر بھی پیشاب نہ کر لوگ آتے جاتے ہیں، یا مراد مطلق مجالس، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور آنے جانے کی جگہ ہے۔ قارع الطریق سے مراد وسط الطریق، یعنی موارد میں استنجا کرنا، بیچ راستے میں استنجا کرنا، یا سیدار جگہ میں استنجا کرنا وغیرہ۔ تو یہاں پر فعل تو ایک ہی ہے استنجا، مگر مختلف جگہوں کے اعتبار سے اس کو 3 کہا گیا، گویا 3 جگہوں کے اعتبار سے 3 فعل ہو گئے۔ اس باب مصنف رحمہ اللہ 2 حدیث ذکر فرمائی ہے۔ پہلے حدیث ابو ہریرہ کی، جس کی تخریج مسلم، امام مسلم نے بھی کیا ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے، اس لیے مصنف نے اس کو مقدم فرمایا۔ اور دوسری حدیث معاذ بن جبل والی، یہ ابو داؤد کے علاوہ ابن ماجہ میں ہے، اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو سعید الحمیری۔ ابو سعید الحمیری کہا گیا وہ مجہول ہے، لیکن ان کا سماع معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ثابت نہیں، اس لیے منقطع بھی ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے کہا کہ حدیث اول سندن قوی ہے۔ عام طور سے مصنفین کا طرز یہی ہے کہ وہ حدیث قوی کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور ضعیف کو بعد میں، لیکن امام ترمذی کا طرز طریقہ اس کا عکس ہے، اس کا الٹ ہے۔ وہ عام طور سے غریب اور ضعیف کو پہلے ذکر کرتے ہیں، قوی کو بعد میں لاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات احادیث قویہ کو ترک کر دیتے ہیں، صرف ضعیف ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث قوی پر تو کچھ کلام کرنا نہیں ہے، وہ تو مفروع عنہ ہے، اس کے فراغت ہے، اور حدیث ضعیف چونکہ محتاج تنبیہ ہے، اس لیے وہ اس کے ذکر کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور ذکر کرتے ہیں لوگوں کو اس کے ضعف سے باخبر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس پر جو ہے متنبہ ہو جائے کہ حدیث میں کیا ہے، ضعف ہے، اور کس طریقے سے اس میں ضعف ہے وہ بیان کرتے ہیں۔